جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمام التحیت الاخذ بالید۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کا تکمیلہ اور سلام تمامی تب ہوتا ہے جب مسلمان کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے۔ زبان سے السلام علیکم کہہ دینا یہ اس کا پہلا سٹیپ اور پہلا حصہ ہے، اور مسلمان کا مسلمان کے ساتھ مصافحہ کرنا، ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ مکمل سلام ہے۔ حضرت ایوب بن بشیر ادوی یہ قبیلہ انزا کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں گیا جب وہ شام کی طرف جا رہے تھے، تو میں نے حضرت ابو ذر سے کہا حضور آپ سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالہ سے ایک سوال کرنا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مصلحت ہوگی تو میں آپ کو جواب دے دوں گا، اگر نہیں ہوگی تو نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا جناب جو میں سوال کرنے لگا ہوں اس میں کوئی کسی قسم کی حرج نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، بس آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ملاقات کرتے تو کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مصافحہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں میں نے جب بھی کملی والے سے ملاقات کی ہے، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں نے سلام بھی پیش کیا ہے، مصافحہ بھی کیا ہے، یعنی ساری زندگی جب بھی ملاقات ہوتی مصافحے کے ساتھ سلام نصیب ہوتا۔ پھر آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر میں حاضر نہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا کہ ابو ذر کو بلا کے لاؤ، تو وہ قاصد آیا، پیغام دے کے گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے جب میں گھر میں حاضر ہوا اہل خانہ نے مجھے بتایا تو میں فوراً کملی والے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو جب میں سرکار دو علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں جب وہاں پہنچا تو سرکار ایک تخت پہ تشریف فرما تھے، جب مجھے دیکھا تو میرے مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر میرے ساتھ معانقہ کیا، گلے سے لگا کر سلام مکمل فرمایا۔ اس میں لذت بھی زیادہ ہے، چاشنی زیادہ ہے، محبت بھی زیادہ ہے۔ ایک سلام ہے زبان سے کہہ دینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک ہے السلام علیکم کہنا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا۔ اس سے افضل یہ ہے کہ آدمی سلام بھی کرے، مصافحہ بھی کرے، ساتھ گلے لگ کے انسان ایک دوسرے سے محبت بھی کرے۔ اس کا فائدہ کتنا ہے، اس کی برکت کتنی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب مسلمان سے ملتا ہے فَأَخَذَ بِيَدِهِ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، تَحَاتَتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا جب مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے جھڑ رہے ہوتے ہیں جس طرح خشک درخت کے سخت آندھی کے وقت پتے جھڑتے ہیں، جتنا تیزی کے ساتھ پتے جھڑتے ہیں، مسلمان کے ساتھ جب مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، الفت کرتا ہے، تو اس انسان کے گناہ بھی ایسے ہی جڑتے ہیں۔ اگلا جملہ فرمایا، وہ فرماتے وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمَا مِثْلَ زُبَدِ الْبَحْرِ اگرچہ اس انسان کے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہوں، مصافحہ کرنے کی وجہ سے، سلام کرنے کی وجہ سے، محبت کی پینگ بڑھانے کی وجہ سے اور آپس میں اظہار الفت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت کے صدقے مسلمانوں کے گناہوں کو جھاڑ کے ختم کر دیتا ہے، ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ لہذا اس سے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھے گی۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو حضرت عطا خراسانی روایت کر رہے ہیں، سرکار نے فرمایا تحافو یذہب عنکم الغل مسلمانوں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا کرو، اس سے دل کا کینہ ختم ہوتا ہے۔ یہ دل میں جو نفرت ہوتی ہے، دل میں کینہ ہوتا ہے، کوئی بغض کی بو آتی ہے، آدمی کا ایک دوسرے کو ملنے کو جی نہیں کرتا،
جب مصافحہ کرنا شروع کر دے اللہ دل سے کینہ نکال دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَتَحَادُوا، تحابو، سرکار نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، ایک دوسرے کو گفٹ کیا کرو، اس سے اللہ تمہارے دل میں محبت پیدا کر دے گا۔ وَتَذْهَبُ الشُّحْنَاءُ، تمہارے دلوں کی عداوت و دشمنی بھی دور کر دے۔ یہ بہترین طریقہ ہے سلام کرنا مصافحے کے ساتھ، ایک دوسرے کو تحفے دینا۔ تحفے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 50,000 کا تحفہ دینا ہے۔ اگر ایک آدمی کو اتنی ہی توفیق ہے، وہ ٹافی بھی اس کے جیب میں ہو، ایک آدمی کو محبت سے ٹافی دیتا ہے تو آدمی متاثر ہو جاتا ہے، کہتا ہے دیکھ یار کتنی پیار کیا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہزاروں روپے خرچ کرنے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک آدمی کو صلح مار لیں، یار چلتے ہیں چائے پیتے ہیں، 50 روپے کا خرچہ ہے، آپ تو خود نے تو پینی تھی، ایک آدمی کو ساتھ لے کے چائے پلا دی، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، دشمنی دور ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کبھی سوچتا ہو یار یہ تو بندہ ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ اس کو الفت سے لے جاتے ہیں، پاس بٹھاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس کے دل میں سارے خیال چینج ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں تو اس کو برا سمجھتا تھا، یہ تو بہت اچھا ہے، اور میں تو کہتا تھا یہ متنفر آدمی ہے، یہ تو محبت والا ہے، اور میں کہتا تھا یہ بڑا اکڑ خاں ہے، بڑا متکبر ہے، یہ تو بڑی عاجزی والا انسان ہے۔ سارا ذہن چینج ہو گیا، وہ جو دل میں غل تھا، کینہ تھا، عداوت تھی، دشمنی تھی، شیطنت تھی، وہ سب کچھ محبت میں بدل گئی۔ کردار کیا ادا کیا؟ ایک چائے پلائی ہے، وہ ایک آدمی کو تھوڑا سا تحفہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس امت کو بہترین نسخہ دیا، فرمایا اگر محبت پیدا کرنی ہے تو ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کے سلام کرو، مصافحہ کرو، گلے لگو۔ اگر دل کی دشمنی اور عداوتیں ختم کرنی ہے تو ایک دوسرے کو تحفے پیش کرو۔ سب سے پہلے آدمی اپنے گھر سے شروع کر دے، بچوں کو تحفے دے، اہل خانہ کو تحفے دے، قریب بیٹھنے والے دوستوں کو تحفے دے، اور پھر ملنے والے احباب کو تحفے دے، پھر اہل علاقہ کو۔ تھوڑی تھوڑی کوشش کے ساتھ اس معاشرے میں محبت پیدا ہو سکتی ہے، نفرتیں دور ہو سکتی ہیں۔ اگر اس امت میں محبت پیدا ہو گئی، یہی محبت ہی راز ہے انسان کی بخشش کا، یہی محبت ہی راز ہے انسان کی کامیابی کا، یہی محبت ہی